شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی اس خوفناک کہانی کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے جاوید نے، اور جاوید بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، سچا خوفناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے جب میں جاپان گیا تھا اپنے بزنس کے سلسلے میں، اور وہاں پر کیونکہ میرے باقی فیملی ممبرز جو تھے، میرے بھائی وہاں پر پہلے سے تھے جاپان میں، انہوں نے ہی مجھے وہاں پر بلایا تھا کیونکہ میری سٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں جاپان میں جا کر ان کے ساتھ جو بزنس وہ کرتے ہیں اس میں ہاتھ بٹاؤں اور ان کی ہیلپ کروں تاکہ مجھے بھی بزنس کا ایکسپیرینس ہو اور میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں بزنس کے سلسلے میں جاپان گیا، اور جب میں جاپان گیا تو وہاں پر کچھ ہی دنوں میں میرے فرینڈز بن گئے، بہت اچھے فرینڈز بنے میرے، اور وہ جو فرینڈز تھے سارے وہ جاپانی تھے، اور انہیں بہت زیادہ شوق تھا ہائکنگ کرنے کا اور پہاڑیوں پر جانے کا، پہاڑوں پر گھومنے کا، اور کافی سارے فارسٹ میں وہ لوگ جایا کرتے تھے، اور ایون کہ وہ ہر منتھ کہیں نہ کہیں کا پلان بناتے تھے اور وہ لوگ جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ میں بھی ان کے گروپ میں کیونکہ شامل تھا تو ان لوگوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا ان کے ساتھ چلنے کے لیے۔ وہ ایک جگہ تھی جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے، نہ ہی ان لوگوں نے مجھے صحیح طرح اس کے بارے میں کچھ بتایا جگہ کے بارے میں، نہ ہی اس کا نام مجھے صحیح طرح بتایا ان لوگوں نے۔ بس انہوں نے یہی کہا مجھے کہ وہ ایک فارسٹ ہے اور وہ ایک جنگل کا علاقہ ہے، ایک پہاڑ ہے، اور وہاں پر وہ علاقہ ہے جہاں ہم لوگوں نے جانا ہے، اور ہم لوگ بھی پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی راستے کا صحیح سے نہیں پتہ ہے اور ہم لوگوں کو میپ کے ذریعے میپ سے ہیلپ لے کر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم لوگ سب لوگوں نے تیاری کر لی اور تیاری کر کر ہم چلے گئے۔ میں اپنے بھائی سے پرمیشن لے کر ان کے ساتھ چلا گیا گھومنے کے لیے، تو میرے بھائی نے بھی مجھے پرمیشن دے دی کیونکہ میں اپنے کام میں ہی لگا ہوا تھا، بھائی کے ساتھ ہیلپ کرواتا رہتا تھا۔ میں جاپان جب سے گیا تھا میں کہیں پر بھی نہیں گھوما تھا، کہیں میں نے سیر نہیں کی تھی۔ بھائی بھی بہت بیزی ہوا کرتے تھے اس لیے وہ مجھے سیر و تفریح نہیں کروا پائے، اسی لیے میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جب گیا تو ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر، اور جب ہم لوگوں نے ہائکنگ کرنا شروع کی، پہاڑ پر چڑھنا تھا اور وہاں ہائکنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، وہاں کا ویو بہت اچھا تھا اور وہاں کا انوائرمنٹ بہت زیادہ پیسفل تھا، بہت اچھا تھا۔ اچانک سے وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے راستے کے بالکل درمیان میں، تو وہاں پر ایک کے بجائے 2 راستے تھے، ایک لیفٹ سائڈ کا تھا ایک رائٹ سائڈ کا تھا، لیکن اب ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے جانا کون سے راستے پہ ہے، کون سا صحیح ہے اور کون سا نہیں، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر جنگلی جانور ہوں، شیر ہوں، چیتے وغیرہ ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، تو ہم لوگ بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور شام ہو چکی تھی، سورج ڈھل چکا تھا ہمیں آدھے راستے تک پہنچتے پہنچتے، تو میں ان لوگوں کو یہ بھی بول رہا تھا کہ ہم لوگوں کو جلدی کرنا چاہیے اور ہمیں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ میپ پر بھی دیکھ رہے تھے، موبائل پر ہم لوگوں نے جب میپ کے ذریعے وہ راستہ دیکھا تو وہاں پر میپ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بتا پا رہا تھا ہم لوگوں کو کہ ہم نے جانا کدھر ہے، تو ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ اچانک سے ہمیں ہماری تھوڑی دوری پر سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز بہت ہی عجیب و غریب سی آواز تھی، بہت بھاری آواز تھی اور بہت اکھڑی ہوئی آواز تھی۔ اس آواز میں کسی نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ اس ٹائم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو سر سے گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے اور وہ بہت زیادہ سیاہ رنگت کا تھا، اور اس نے کپڑے لیکن ہماری طرح ہی پہنے ہوئے تھے، اور وہ ہمیں بہت زیادہ غصے سے دیکھ رہا تھا اور غصے سے ہی وہ پوچھ رہا تھا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو اس ٹائم۔
پہلی نظر میں تو ہم لوگ اسے دیکھ کر تھوڑا ڈر گئے، لیکن تھوڑی دیر میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، تو ہم لوگ اس سے مخاطب ہوئے اور یہ کہا کہ ہم لوگوں نے اس جگہ پر جانا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کون سے راستے پہ جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ نئے آئے ہیں یہاں پہ اور میپ بھی ہمیں صحیح طرح نہیں بتا رہا ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے ہم لوگوں کو تھوڑی دیر تک گھور کر دیکھا اور بہت زیادہ غصے والی نظروں سے، آنکھوں میں غصہ لیے بہت غور سے ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے ہمیں ایک راستے کی طرف اشارہ کیا جو کہ لیفٹ سائڈ پر تھا، اور اس نے اشارہ کر کر ہمیں یہ کہا کہ جہاں تمہیں جانا ہے وہ جگہ اس طرف ہے، اس والے راستے پر تم لوگ مت جانا، کیونکہ اس والے راستے پر بہت زیادہ جنگلی جانور ہیں اور بہت زیادہ پراسرار چیزیں ہیں جو کہ تمہیں بالکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے۔ جس راستے کے بارے میں اس نے بتایا تھا اس راستے کی طرف تو ہم نہیں گئے، وہ لیفٹ سائڈ کا راستہ نہیں تھا، وہ رائٹ سائڈ کا راستہ بن رہا تھا، تو ہم لوگ لیفٹ سائڈ پر چلے گئے جہاں پر اس نے ہمیں بھیجا تھا۔ اب جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہ جگہ بالکل بھی ویسی تو نہیں دکھ رہی تھی جیسی میرے دوستوں نے مجھے بتائی تھی، اور وہ لوگ بھی دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ اب ہم لوگ وہاں پہنچے، خیر ہم لوگوں نے وہاں پر اپنا کیمپ لگایا۔ کیمپ لگا کر ہم لوگ وہاں پر بون فائر کرنے کا سوچ رہے تھے، اور اس کے لیے ہمیں لکڑیاں چاہیے تھی۔ تو میں اور میرا ایک دوست ہم لوگ لکڑیاں لینے کے لیے جنگل میں چلے گئے، تھوڑا اور اندر گئے تاکہ ہمیں لکڑیاں مل سکیں، اور وہ لوگ جو تھے وہ کیمپ وغیرہ لگا رہے تھے اور کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ بیگ سے نکال رہے تھے اور وہ سب کچھ سیٹ اپ کر رہے تھے وہاں پہ۔ ہم قریباً 5 دوست تھے اور میں اور میرا ایک دوست ہی لکڑیاں لینے کے لیے گیا تھا، باقی کے 3 پیچھے کیمپ پر ہی تھے۔ جب ہم لوگ جنگل کے اندر گئے تو ہمیں دور سے ایک روشنی نظر آئی، کیونکہ رات ہو چکی تھی، اور وہ روشنی ایسی تھی جیسے کسی گھر کی روشنی ہو، وہ بہت زیادہ ایک برائٹ روشنی تھی۔ جب ہم لوگ اس روشنی کی طرف بڑھے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، بہت زیادہ بوسیدہ اور ٹوٹا پھوٹا وہ گھر تھا۔ باہر سے ہی وہ اتنا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اندر سے کیسا لگے گا، اور ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہاں پر رہ کون رہا ہے، یہاں ایسے گھر میں جو کبھی بھی گر سکتا ہے، جس کی دیواریں کبھی بھی گر سکتی ہیں، اس گھر میں بھلا کون رہتا ہوگا۔ تبھی اس گھر کا جو دروازہ تھا وہ تھوڑا سا کھلا، اور اس دروازے کے درمیان میں سے ہمیں کسی نے دیکھا۔ میں نے باقاعدہ وہاں پر کسی کا سایہ کھڑا ہوا دیکھا، اور وہ کسی عورت کا سایہ لگ رہا تھا، اور اس سائے نے جب ہم لوگوں کو دیکھا تو وہ اچانک سے پیچھے ہو گیا دروازے کے، اور دروازہ جو تھا وہ کھلا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر جو بھی رہتا ہے ہم ان سے تھوڑی لکڑیاں لے لیتے ہیں تو ہمیں محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم لوگ ان کے گھر پر گئے جو بھی وہاں پر رہتی تھی، ہم نے دروازے کو نوک کیا، اور ہم نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اور وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ بھی خاصی عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ برے حالات میں تھی، اس کے کپڑے بہت زیادہ گندے تھے، جیسے مٹی ان کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہو بہت زیادہ، اور وہ جو عورت تھی اس کے بال بھی بہت زیادہ لمبے تھے، زمین تک اس کے بال آ رہے تھے، لیکن بہت زیادہ بکھرے ہوئے بال تھے، اور وہ جو عورت تھی وہ ہمیں اسی طرح گھور گھور کر دیکھ رہی تھی جس طرح اس انسان نے جس نے ہمیں راستہ بتایا تھا وہ ہمیں گھور کے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت کچھ نہیں بولی، اور اس نے ہمیں اشارہ کیا بیٹھنے کا چارپائی پر۔ اس کے پاس کوئی ایک وہ لکڑی کا تھا، ووڈن کوئی بینچ تھا، اور ہم لوگ تو چارپائی ہی بولتے ہیں، وہ چارپائی نما ہی تھا، اور وہ ایک بینچ تھا لکڑی کا جس پر میں بیٹھ گیا جا کر، اور میرا دوست بھی، لیکن جو میرا دوست تھا وہ تھوڑا مجھے پریشان لگ رہا تھا، اس سے وہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس عورت نے ہم سے کچھ بھی پوچھا نہیں، کچھ بھی کہا نہیں، اس نے ہمیں ایک گلاس میں پانی لا کر دیا، اور جب ہم لوگوں نے وہ پانی پیا تو وہ پانی نہایت ہی کھارا پانی تھا اور بہت ہی کڑوا تھا۔ ہم سے وہ پیا نہیں گیا، اور ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر جیسے ہی جانے لگے تو وہ جو عورت تھی وہ ہنسنا شروع ہو گئی بہت زور زور سے، اور ہمیں یہ کہنے لگ گئی کہ تم لوگ اتنی آسانی سے یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، تم لوگ آئے تو اپنی مرضی سے ہو لیکن جاؤ گے یہاں سے میری مرضی سے۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہ عورت نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ پر ایک بہت ہی خوفناک مخلوق، ایک کفن پوش مخلوق کھڑی ہوئی تھی وہاں پر، جیسے کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر آ گیا ہو۔
اور پورے اس کے جسم پر کفن لپٹا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ نہایت ہی خوفناک جلا ہوا چہرہ تھا اس کا، اور بہت زیادہ اس کے چہرے سے اس کے اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ بڑی اور بہت زیادہ سرخ تھیں، خون آلودہ آنکھیں تھیں اس کی۔ اور وہ جو کفن پوش مخلوق تھی، وہ جو بھی چیز تھی، وہ چڑیل تھی، کوئی جن تھا، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی وہ بہت زیادہ خوفناک تھی، اور وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہی تھی، بہت زیادہ کہے لگا کے وہ ہنس رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی، ہم لوگ اس دروازے کو کھولنے لگے۔ وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ وہ دروازہ دیکھنے میں ایسا تھا کہ اسے اگر ہاتھ بھی لگائیں گے تو وہ گر جائے گا، لیکن جب ہم لوگ اسے زور لگا کے کھول رہے تھے تو وہ دروازہ تب بھی نہیں کھل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھول کے ہم لوگ باہر بھاگے تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ کوئی عورت تھی، نہ کوئی کفن پوش مخلوق کھڑی تھی وہاں پہ۔ ہم لوگ بھاگتے بھاگتے جب اپنے کیمپ میں آئے، کیمپ پہ ہم لوگوں نے دیکھا ہمارے جو دوست تھے وہ سارے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ، ایک میرا فرینڈ جو تھا وہ تو رو رہا تھا۔ جب ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بات کیا ہے تو اس نے ہمیں بتایا کہ جب تم لوگ لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہو تو وہی شخص، پراسرار شخص جس نے ہمیں یہ راستہ بتایا تھا، وہی ہمارے پاس آیا اور ہمیں بہت زیادہ عجیب و غریب نظروں کے ساتھ دیکھنے لگا۔ اور جیسے ہی ہم لوگ اس سے پوچھنے کھڑے ہوئے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیا چاہیے، تو اس شخص کے پیچھے ہمیں 3-4 اشخاص ہمیں اور نظر آئے، اور وہ بالکل اسی کی شکل کے تھے، بالکل اسی کی ہم شکل لگ رہے تھے وہ، لیکن ان کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں جیسے کسی جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ خوفناک ان کے حلیے تھے۔ اور اچانک سے اس شخص کا حلیہ بھی بہت زیادہ خوفناک ہو گیا، اور اس کی بھی آنکھیں ویسے ہی چمکنے لگیں جیسے ان سب مخلوقات کی چمک رہی تھیں، اور وہ مخلوقات دیکھتے ہی دیکھتے تعداد میں بڑھتی جا رہی تھی، جس وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور اپنے کیمپ کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم لوگوں نے دیکھا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا باہر، اسی لیے ہم لوگ کیمپ سے باہر آ گئے، اور ہم تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے کہ تم لوگ آؤ تو ہم لوگ اس جگہ سے نکلیں۔ ہم لوگوں نے اس وقت ان لوگوں کو کوئی بات نہیں بتائی، اس لیے کہ وہ اور زیادہ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ جب ہم لوگ وہاں سے واپس آئے اور ہم لوگوں نے جب وہاں سے ایک کیب بک کروائی، اور ہم لوگوں نے جب اس کیب میں بیٹھ کر سفر کرنا شروع کیا تو ہماری حالت دیکھ کر وہ جو ڈرائیور تھا وہ پوچھنے لگا کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اس ڈرائیور کو یہ بتایا کہ اس جگہ پر ہمارے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، اور ایک رات بھی ہم لوگ یہاں پر نہیں رک سکے۔ تو وہ جو ڈرائیور تھا وہ مجھے یہ بتانے لگا ہم سبھی لوگوں کو کہ جس جگہ پر آپ لوگ گئے تھے وہ راستہ اس بالکل بھی کیمپ والی جگہ کے لیے نہیں تھا، وہ راستہ ایک جنگل کا راستہ ہے، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر بہت سی مخلوقات، ہوائی مخلوقات یہاں پر موجود ہیں، اور بہت زیادہ عجیب و غریب چیزیں یہاں پر لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو ڈیڈ باڈیز بھی اس جگہ سے ملی ہیں جہاں سے آپ ابھی ہو کر آئے ہو۔ اور جس راستے کو آپ لوگوں نے چھوڑا تھا، جو رائٹ راستہ تھا، یعنی رائٹ سائڈ کا راستہ تھا، اس راستے پر آپ لوگ جاتے تو آپ لوگ بالکل سیف رہتے، اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، کیونکہ وہ راستہ سیف تھا، اور جس منزل پہ آپ نے جانا تھا وہ اسی منزل کا راستہ تھا۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی تو ہم لوگ بڑا عجیب و غریب سا محسوس کرنے لگے کہ وہ جو شخص تھا اس نے ہمیں وہ راستہ کیوں بتایا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے دوستوں کو، جب وہ تھوڑا ریلیکس ہوئے تو ہم دونوں نے جو لکڑیاں لینے گئے تھے ہم نے بھی انہیں اپنا سارا واقعہ بتایا، اور ڈرائیور بھی ہمارا واقعہ سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور وہ بھی ہمیں یہ بتانے لگا کہ میں بھی زیادہ تر اس راستے پر نہیں آتا ہوں، کیونکہ ان جنات کا، ان مخلوقات کا بسیرا صرف اس جنگل کے اندر ہی نہیں ہے، ان مخلوقات کو اکثر اوقات اس ہائی وے پر، اس روڈ پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتی ہیں، بہت زیادہ انہیں خوف زدہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کبھی بھی، میں نے تو بالکل بھی کوئی پلان نہیں بنایا کہیں پر جانے کا۔ میرے دوست جو ہیں وہ ابھی بھی جاتے ہیں، اور کافی جگہوں پر وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا یہ پیشن، اپنا یہ شوق بالکل نہیں چھوڑا ٹریولنگ کا اور ایکسپلورنگ کا۔
لیکن میں نے اس کے بعد یہ سب کچھ چھوڑ دیا اور میں کہیں پر بھی جانے سے گریز کرتا ہوں اور بہت زیادہ محتاط ہوتا ہوں جب میں کہیں پر جاتا ہوں۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا ایک خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو ایک خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔